وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے یہ سوال کیا ہے، یہ ایک آیت بھیجی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر بھی اڑے رہنے والوں کا انجام۔ یہ سورہ جاسیہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ جس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر غرور کی بنا پر اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے آیات کو سنا ہی نہیں، تو ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اس کی تشریح میں نیچے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت 102، 103 اور 105 میں فرقہ بندی سے منع فرمایا، اور سورہ روم آیت 31، 32 میں اسے مشرکانہ عمل قرار دیا ہے۔ ان واضح احکامات کے باوجود امت مسلمہ کہلائی جانے والی اس امت کی ایک بڑی تعداد فرقوں میں تقسیم اور اپنے آپ کو فرقہ وارانہ ناموں سے پکارنے پر فخر محسوس کرتی ہے۔ اور نیچے گویا خلاصہ لکھا ہوا ہے کہ افسوس کہ وہ ان آیات کا مصداق بن رہے ہیں، کاش کہ ان کی آنکھیں ابھی کھل جائیں۔ اس کے اوپر ایک افسوس ہے کہ جنہوں نے یہ پوسٹ بنائی ہے، یہ سہیل خان ہیں، لاہور کے، اصل میں یہ کراچی کے ہیں، پھر سرگودا شفٹ ہوئے، پھر لاہور آ گئے۔ جماعت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا انہوں نے، اور جس فرقہ بندی کی لعنت کا یہ ذکر کر رہے ہیں، اس کے اندر یہ خود ملوث ہو گئے ہیں۔ ان کے اندر، ان کے امیر کے اندر 5 شرک آ گئے ہیں، اور 3 مہینے یہ اس بات پر ہمارے ساتھیوں سے جھگڑتے رہے کہ دیکھو یہ جو وخروا لہ سجدا ہے سورہ یوسف 100 نمبر آیت میں، یہ بس صرف تھوڑا سا سر جھکانے اور اس طرح معاملہ ہے، یہ سجدے کے معنوں میں نہیں ہے۔ پھر جب حنیف صاحب نے ذرا نظم کا ڈنڈا کھٹکھٹایا نا، تو ان کی بھی چیخیں نکل گئیں، اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب کیا کریں، قرآن میں جو آ گیا سجدہ، تو ہم کسی اور مفسر کی تفسیر ماننے کے پابند نہیں ہیں، ہم تو جو قرآن میں آ گیا ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ بولا انہوں نے، حالانکہ ابن کثیر کی تفسیر کو انہوں نے مانا ہے، خود محمد حنیف کی دعوت القرآن تفسیر کو انہوں نے مانا ہے، قرآن کو کہاں مانا ہے۔ اور محمد حنیف سے بھی جب اس سلسلے میں سجدہ تعظیمی کے حوالے سے کوئی ساتھی سوال کرتا ہے تو یہ آگے سے کہتے ہیں میری تفسیر پڑھو، میری تفسیر پڑھو۔ محمود الحسن کا کہتا تھا میری تفسیر پڑھو، طاہر القادری کہتا ہے میری تفسیر پڑھو، ڈاکٹر اسرار کہتا ہے میرے بیانات سنو، اور طارق جمیل کہتا ہے میرے بیانات سنو۔ تقی عثمانی اپنی طرف، ہر ایک کو، مکی جو وہاں مکہ میں ہے وہ اپنی طرف، طارق مسعود اپنی طرف بلا رہا ہے، علی انجینئر اپنی طرف، کوئی قرآن کی طرف نہ جاتا ہے نہ جانے دیتا ہے۔ تو ان سب کے عقیدے کے اندر خرابی، اور یہ سارے فرقے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، چکڑالوی، سہروردی، نقشبندی، صوفی یا حنفی یا حنیفی، یہ سارے ان آیتوں کے انکاری ہیں، اور ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر بھی سنائی جائیں پھر بھی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یقین کیجیے، کوئی ذرا بال برابر، جس طرح بھینس کے سامنے بین بجانا بے معنی ہے، اسی طرح ان مولویوں کے سامنے، ان پیروں کے سامنے، امیروں کے سامنے، فرقوں کے سامنے قرآن اور حدیث پیش کرنا یہ بالکل بے معنی ہے، ذرا برابر ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ دوسری جگہ مالک فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جائیں، یعنی اللہ کی آیات کے ذریعے اس کو نصیحت کی جائے، پھر بھی وہ منہ موڑے۔ مالک فرماتا ہے یہ مجرم ہے، اور ایسے مجرموں سے میں انتقام لے کے رہوں گا۔ جو کسی نے ایک شعر میں کہا تھا کہ شرک قدرت کو گوارا ہی نہیں، جرم کی مجرم سزائیں پائیں گے، جب بھی ہوگا بازار ستم گرم، زلزلے آئیں گے، طوفان آئیں گے۔ یہ زلزلے، طوفان، یہ مہنگائی کا زور، اور کافروں، مشرکوں اور بد کرداروں کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر مسلط کر دیا۔ پوری دنیا میں ان کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے، کرپٹ قسم کے لوگ ان کے لیڈر بنا دیے گئے ہیں، ان کے اوپر عذاب الہی بن کر وہ آئے ہیں۔ اور مجھے ایک دفعہ یاد ہے زرداری سے کسی نے کہا تھا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا عذاب آئے گا، اس نے کہا میں تمہارے اوپر اللہ کا عذاب بن کے آیا ہوں۔ اس انداز سے یہ سارے اللہ کا عذاب ہے میرے بھائیوں، جو بھی ہیں، جتنے بھی آج بنے ہوئے ہیں، سارے اللہ کے دین کے انکاری، شرک کے حمایتی ہیں۔ کفر و شرک کے اوپر ان کو حال اٹھتا ہے، مزاروں کے سامنے سجدے کرنے والے، پیروں کی پنڈلیاں دبانے والے، جمہوریت کے مشرکانہ نظام کو تقویت دینے والے، یہ سارے اکٹھے ہو گئے توحید کے خلاف، اللہ کی وحدانیت کے خلاف، دین اسلام کے خلاف انہوں نے ایکا کر لیا ہے، صف بندی کر لی ہے۔ بہرحال مالک چھوڑنے والا نہیں ہے، وہ ڈیل دے رہا ہے ان کو،
جو مانے گا ایمان کی بات کو، توحید کی بات کو، وہ اپنا بھلا کرے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔